تعالیٰ کے ڈر کے باعث کانپتے رہنا. آپ نمود و نمائش کرنے والے نہ تھے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ روب عطا فرمایا کہ کئی میلوں تک آپ کا روب پایا جاتا. ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونے والے تھے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو نظام بدل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اناج کی بوریاں اور غلہ اور کھانا لوگوں کے خیموں میں اور گھروں میں پہنچایا کرتے تو خدام یہ کہتے، حکومت کے نمائندے یہ کہتے، حضرت اتنے لوگ پہنچانے والے موجود ہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ اس کام میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ تو آپ کا یہ کردار اصل میں اس لیے تھا کہ جب حکمران وقت وہ آگے بڑھ کر پیش ہوتا ہے تو دیگر لوگ سستی نہیں کرتے. آپ فرمایا کرتے، تم اپنا بوجھ اٹھاؤ، میں اپنا بوجھ اٹھاؤں. کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کرتے، غسل اپنے ہاتھوں سے دیتے، کفن پہناتے، نماز جنازہ پڑھتے، اور آپ یہ لوگوں سے کہتے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، رات ہو دن ہو، مجھے تم بتا دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے. اس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا. جب آپ نے خود ایسی مثال پیش کی تو پھر آپ گورنروں پر بھی بڑی سختی فرماتے. جو بھی گورنر بنتا آپ پہلے اس سے یہ شرائط طے کرتے، وہ اعلیٰ گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، اعلیٰ درجے کا کھانا نہیں کھائے گا، عمدہ لباس نہیں پہنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گورنر اگر ان چیزوں کا عادی ہوگا تو غریب لوگوں کے دل جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے. تو آپ گورنر پر ان چیزوں کی پابندی لگاتے. حاجت والوں کے لیے اپنے دروازے وہ بند نہیں کرے گا، وہ کوئی چوکیدار یا دربان اپنے دروازے پر نہیں رکھے گا. آپ کو علم ہوا کہ فلاں گورنر نے عمدہ لباس پہنا ہے اور دربان رکھا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ، یہ جس حالت میں ہو اسے گرفتار کر کے آؤ. اسے آپ کے سامنے لایا گیا. آپ نے فرمایا یہ عمدہ لباس اتارو، اور کمبل کا کرتا آپ نے پہنا دیا، اور اسے بکریاں دی اور فرمایا جاؤ بکریاں تم چراؤ، تم انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو. جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو اس کے تمام مال کی فہرست آپ بنا لیتے اور اپنے پاس رکھ لیتے کہ کیا کیا اس کے پاس ہے. یہاں تک ایک چادر بھی ہوتی تو آپ کے پاس لکھی بھی ہوتی کہ اس کے پاس اتنی چادریں ہیں، اتنے اس کے پاس کپڑے ہیں، اتنے قلم ہیں، اتنی سواری ہے. پھر اس کی چیکنگ ہوتی. اگر کوئی ایک چیز بھی زائد پائی جاتی تو آپ گورنر سے پوچھتے یہ بتاؤ یہ چیز تم نے کہاں سے حاصل کی. اگر وہ اسے ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا تو اسے لے کر آپ بیت المال میں آپ جو ہے داخل کروا دیتے. آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے ایک پرچہ لکھ کر دیتے، فرماتے جاؤ لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناؤ. اس پرچے میں یہ ہوتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے یہ کام کرنا منع ہے، یہ کام کرنا منع ہے، یہ کام کرنا منع ہے. اگر میں کروں تو کوئی بھی شخص امیر المومنین کو شکایت کر سکتا ہے. اسی طرح آپ نے پرچہ نویس مقرر کیے تھے. پرچہ نویس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جاسوس. وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، پوری سلطنت میں. گورنر صبح کیا کر رہا ہے، شام کو کیا کر رہا ہے، رات کو کیا کر رہا ہے، کس سے اس نے کیا کہا، وہ ساری نگرانی کرتے. کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ اس ملک میں امیر المومنین کے پرچہ نویس کون ہے. اور روزانہ وہ امیر المومنین کو جو خط روانہ کرتے اور امیر المومنین ان خطوط کا مطالعہ کرتے. جہاں دیکھتے کہ گورنر نے کوئی غلط بات کی ہے تو فوراً آپ اس پر سختی فرماتے. وہ گورنر بھی حیران ہو جاتا کہ امیر المومنین کو ان ساری باتوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے. اس قدر آپ نے نظام پختہ کیا. ذرا سوچئے وہ دور کہ جس میں آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ موبائل تھے، نہ سیٹلائٹ تھے، لیکن اگر
ہم کردار کو دیکھیں، انسان اگر نظام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ آج سب کچھ ہے، کلوز سرکٹ کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی چوریاں ہو جاتی ہیں اور چور نہیں پکڑا جاتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب خود ہمارے کردار میں خامیاں ہوں تو پھر چوروں ہی کی رکھوالی کی جاتی ہے۔ آپ گورنروں کا انتخاب بھی بڑی احتیاط سے فرماتے، اور پھر آپ کے دور میں جو گورنر پائے گئے ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا تھا کہ ہمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک موقع پر ہمس جو شام کا ایک شہر ہے، تو وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہمارے ملک میں بہت سارے کچھ لوگ غریب ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے غریبوں کی فہرست دو تاکہ میں انہیں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ دوں۔ تو ان لوگوں نے فہرست بنا کر دی، تو سب سے پہلے ہمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر کا نام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غریب یہ ہیں؟ تو کہا پورے ہمس میں ان کے جیسا کوئی غریب نہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں، گھر بالکل خالی ہے۔ تو آپ نے 1000 سونے کی اشرفیاں، یعنی تقریباً 4.5 کلو سونا ہمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر کو بھیجا۔ جب حضرت سعید بن عامر کے پاس یہ سونا آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زوجہ آئیں گھبرا کر اور کہنے لگی کیا ہوا، کیا امیر المومنین وصال فرما گئے؟ کہا امیر المومنین کے وصال ہونے سے بڑا حادثہ ہو گیا، ان کے وصال سے بڑا حادثہ ہو گیا، میرے گھر میں دنیا آ گئی ہے۔ زوجہ نے کہا پھر دنیا کو دور کر دیں۔ کہا میں دور تو کر دوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ انہوں نے کہا بالکل میں آپ کی مدد کروں گی۔ تو کہا کہ دیکھو یہ 1000 سونے کی اشرفیاں آئی ہیں، تو کہا تقسیم کر دیجئے۔ اللہ نے ان کی زوجہ کو بھی وہ ذوق دیا کہ 1000 دینار انہوں نے خرچ کر دیے اور رات کو ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا۔ یہ جب گورنروں کا حال ہے تو امیر المومنین کی کیا شان ہوگی۔ آپ راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرتے، کبھی پیٹھ پر مشکیزہ لے کر لوگوں کو پانی پلاتے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ایک وقت وہ تھا کہ میں پانی بیچا کرتا تھا اور پانی پلا کر میں کماتا تھا اور اسی پر میرا گزارا ہوتا تھا۔ میں اپنے نفس کو اپنا ماضی یاد دلا رہا ہوں تاکہ یہ مغرور نہ ہو جائے۔ بھرے مجمع میں ایک شخص نے آپ سے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، تو آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا اور رونے لگے۔ کسی نے اس شخص سے کہا تو یہ شرم نہیں آتی، امیر المومنین کو یہ کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسے کچھ مت کہو، یہ تو میرا محسن ہے، اس نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ کو بھرے مجمع میں ٹوک دیا۔ آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر لکیریں پڑ گئی تھیں آنسوؤں کی۔ وقت وصال کسی نے آپ کی تعریف کی شہادت کے وقت، تو آپ نے فرمایا بیٹا میری تعریف مت کرو، عمر نے جو نیکیاں کی ہیں اگر وہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں اور اسے جنت نہ بھی ملے تب بھی یہ بہت ہے، بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ قطعی جنتی ہیں اور رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن میں باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کی دیوار کے پیچھے سے کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کان لگایا تو وہ حضرت عمر تھے اور وہ اپنے نفس کو تنبیہ کر رہے تھے، فرما رہے تھے اے عمر لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، واہ واہ تو امیر المومنین کہلانے لگا، اللہ سے ڈر، یاد رکھ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو ڈانٹتے اور کبھی جو ہے تنکا اٹھا لیتے اور کہتے کاش عمر یہ تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے کہ کاش عمر دمبا ہوتا جسے لوگ دیکھتے پھر خرید کر لے جاتے، پھر ذبح کر دیتے اور پھر کچھ گوشت سکھا لیتے اور کچھ گوشت کا قیمہ بنا لیتے، کاش عمر انسان نہ ہوتا۔
हजरत काब अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर हजरत उमर से फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, आसमानी किताबों में एक बादशाह का जिक्र है जो बड़ा नेक सीरत था। जब मैं उस बादशाह का किस्सा पढ़ता हूं तो मुझे आप याद आ जाते हैं, जब आपको देखता हूं तो वो बनी इसराइल का बादशाह याद आ जाता है। आपको अल्लाह ताला ने ये करामत अता फरमाई, कोई आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि आप झूठ को फौरन पहचान लेते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार ये हमें ये फिक्र देता है कि हजरत उमर